ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں جو تصویریں ہوتی ہیں، ایک تصویر اکثر گھروں میں نظر آتی ہے کہ ایک گھوڑا ہے کہ جس کے پر ہیں، اس کو براق سمجھتے ہیں۔ یہ غلط ہے، ان چیزوں کو گھروں سے ہٹا دینا چاہیے، اس کو نہیں رکھنا ہے۔ دیکھیے اصل ہوتا یہ ہے، براق جو ہے وہ ایک سواری ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہو کر معراج کا سفر کیے تھے۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان کا سفر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیے تھے۔ وہ براق، وہ سواری کیسی تھی، وہ کیا تھی، اس کا جو ذکر ہے حدیث میں آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایک نورانی سواری تھی، ایک نورانی سواری تھی۔ اس سواری کو ہم اپنے خیالوں سے ایک من گھڑت ایک تصویر بنائی گئی، ایک گھوڑے کی، اس کے اطراف دو پر لگا دیے گئے، اب اس کو سمجھتے ہیں یہ براق ہے اور اسی پر شاید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ سوار ہوں گے۔ یہ غلط ہے، اس طرح کی تصویر کوئی شریعت اور اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو نہ رکھیں۔ اور یہ مبارک راتوں میں، معراج کی رات ہو یا شب برات ہو، شب قدر ہو، ان راتوں میں یہ دیکھا جاتا ہے تصویروں پر بھی آپ پھول وغیرہ ڈالتے ہیں یا سندل وغیرہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ اس طرح، اس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تصویر جو ہے، حضور شیخ الاسلام والمسلمین حفظہ اللہ سے ایک مرید نے سوال کیا، ان سے پوچھا کہ حضور یہ جو پیر و مرشد کی تصویر جس سے ہم محبت کرتے ہیں، اس کو گھر میں لگانا کیسا ہے؟ جیسے ہر کوئی شخص جو اپنے پیر سے محبت کرتا ہے، وہ شخص گھر میں وہ تصویر لگاتا ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام سے ایک محفل میں سوال کیا گیا کہ تصویر پیر و مرشد کی، ولی کی، جس کے ہم مرید بنے ہیں، ان کی تصویر گھروں میں لگانا کیسا ہے؟ شیخ الاسلام نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تصویر میں کیا رکھا ہے؟ جو کچھ ہے تصور میں ہے۔ پیر کی تصویر نہ رکھو، پیر کا تصور کرو۔ تصویر کیا ہے؟ صرف ایک پیپر، ایک کاغذ ہے، اس کاغذ پر ایک نقش ہم نے لگا دیا، اس کاغذ پر ہم نے ایک نقش لگا دیا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو ایک مرید کے گھر میں جب حضور شیخ الاسلام گئے تو دیکھا کہ وہاں پر تصویر لگی تھی، تو آپ نے اس کو نکلوایا اور کہا کہ بزرگان دین کی تصویریں ہوں تو اپنے گھروں میں نہ لگایا کرو، اس کو کسی ایسے مقام پر، کسی الماری میں رکھ کر اس کو بند کر دو، دیواروں پر اس کو لٹکانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ چاہے پیر و مرشد کی تصویر ہو، پیر و مرشد کی تصویر بھی ہو تو بھی، چاہے گھر ہو یا دکان ہو، وہاں پر لگانے کا حکم ہرگز شریعت میں نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جیسے کہ گنبد کی تصویر ہے، اس کو لگا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس جاندار کی تصویر کو تم گھروں میں لگاؤ گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے، شکل و صورت بنانا یہ میرا کام تھا، جب تو نے بنایا ہے تو اس میں جان ڈال کر دکھا۔ مصور، یہ اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے مصور، اس کے معنی ہے تصویر بنانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، خدا فرمائے گا یہ تو میری صفت تھی، تصویر بنانا، اس میں جان ڈالنا۔ اگر واقعی میں المصور تو نے تصویر بنائی ہے تو اس میں جان ڈال کر دکھا۔ تو اسی لیے یہ مبارک راتوں میں ان تصویروں پر پھول لگانا یا اس پر سندل ڈالنا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، شریعت اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، یہ عبادت والی رات ہے، آپ عبادت کریں، جتنا اللہ نے طاقت دی ہے، ضرورت مند ہے انہیں کھلائیں، انہیں پلائیں، ان کی جتنی مدد کر سکتے ہو مدد کریں، روزہ رکھیں، ساری رات آپ درود پاک کی محفل کرتے ہوئے گزاریں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر آیا ہوا ہے قرآن اور حدیث میں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ذیل القدر صحابی ہے، ان کا طریقہ یہ تھا، جو معراج کا دن ہوتا، اس دن فجر میں اگر مسجد میں چلے جاتے، فجر سے ظہر تک اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں ہی رہتے۔ معراج کے دن یہ بہت بہترین عمل ہے۔ تو معراج کا جو دن ہے، وہ معراج کی رات گزرنے کے بعد جو دن آتا ہے وہ معراج کا دن ہے۔ جو کل کا دن ہے وہ معراج کا دن نہیں ہے، جو کل جو دن آ رہا ہے وہ معراج کا دن نہیں ہے۔ جو رات شب معراج ہے، وہ رات گزرنے کے بعد، جو کل کی جو رات ہے، پیر کی جو رات گزرنے کے بعد جو دن آئے گا وہ معراج کا دن ہے۔ اس دن صحابہ کرام کا طریقہ تھا
کہ صحابہ کرام فجر میں مسجد میں چلے جاتے، ظہر تک اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں ہی رہتے، باہر نہیں آتے، اعتکاف کی نیت کر لیتے، اور اس اعتکاف کے وقت میں نماز فجر کے بعد سے لے کر نماز ظہر تک جتنا قرآن پڑھ سکتے اتنا وقت قرآن پڑھنے میں لگاتے، جتنی نفل نماز پڑھ سکتے اتنا وقت نفل نماز پڑھنے میں لگاتے، جتنا اللہ کا ذکر کر سکتے روتے گڑ گڑاتے اتنا وقت اللہ کا ذکر کرنے میں رونے گڑ گڑانے میں لگا دیتے۔ اور جیسی ظہر کا وقت آتا ظہر پڑھ کر صحابہ کرام مسجد سے باہر نہیں آتے تھے، وہ عصر کے انتظار میں وہیں پر رہتے، اور کب تک؟ جب تک کہ افطار کا وقت نہیں ہوتا، افطار کے وقت تک مسجد میں ہی رہتے، اور روزہ افطار کر کے صحابہ مسجد سے باہر تشریف لاتے۔ یہ ایک صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ تو یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ ان راتوں کو عام راتوں کی طرح سمجھ کر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ عبادت کر کے ہرگز نہ سو جائیں، تھوڑی دیر عبادت کر کے آنکھ نہ بند کر لیں۔ اس رات کو فجر کی اذان تک اللہ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اسی انداز میں گزاریں۔ اس لیے کہ یہ روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب وقت قریب ہوتا ہے، فجر کا وقت بالکل قریب، یعنی سمجھے کہ اذان سے 1 گھنٹہ پہلے جو آخری حصہ رات کا ہوتا ہے، وہ آخری حصے میں بخاری کی حدیث پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر جلوہ گر فرماتے ہیں۔ جو آسمان دنیا پہلا آسمان ہے، اللہ تعالیٰ اس پہلے آسمان پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی مجھ سے گناہ کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہ کو معاف کروں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق مجھ سے مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کروں۔ خدا فرماتا ہے کوئی بندہ جو میری بارگاہ میں آ کر دعا مانگے، میں اس کی دعا قبول کروں۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ اذان سے 1 گھنٹہ پہلے، اور اسی وقت میں ہم سو جاتے ہیں۔ 1-2 بجے تک یہاں تک عبادت کر لیتے ہیں، اور یہاں 2 بجے کے بعد ہم جب سو جاتے ہیں، یہ تو وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت میں پہلے آسمان پر آتے ہیں، اور خدا کا اعلان جاری رہتا ہے کہ بندوں بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، بتاؤ تم مجھ سے کون سا رزق مانگتے ہو، کتنا رزق مانگتے ہو، کیا روزی مانگنا چاہتے ہو، کون سی دعا مانگنا چاہتے ہو، بتاؤ تمہارے کون سے گناہ کو معاف کروں۔ اللہ اعلان کرتا رہتا ہے، ہم یہاں پر آرام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ راتیں آرام کرنے کی نہیں ہے، یہ راتیں رب کی بارگاہ میں کچھ لینے کی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو 3 بجے کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بڑا برکتوں والا وقت ہے۔ اس وقت ہرگز نہ سوئیں۔ اس سے پہلے چاہیں تو آپ 1 بجے سے 2 بجے تک تھوڑی دیر سونا چاہیں تو تھوڑا آرام کرنا چاہیں تو اس وقت سو جائیں، لیکن جیسے جیسے وقت فجر کے قریب جاتا رہتا ہے ویسے ویسے اس وقت میں برکت بڑھتی جاتی ہے۔ جتنا فجر کے قریب وقت ہوتا جاتا ہے اتنی فضیلت، اتنی رحمت اور اتنی برکت اس وقت میں بڑھتی رہتی ہے۔ ہم اسی وقت میں عین وقت میں جا کر ہم سو جاتے ہیں، اور اتنا جو عبادت کرنے کے بعد جو پھل ملنے کا وقت ہوتا ہے اسی وقت میں ہم اپنے بستر پر آرام کرتے ہیں۔ تو ایسے نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی اذان کے قریب تک بندوں کو پکارتے رہتا ہے، آؤ بندو مانگو میں کچھ عطا کروں، آؤ توبہ کرو تمہاری توبہ کو قبول کروں، اپنے گناہ کی مغفرت کی دعا مانگو میں تمہاری مغفرت کروں۔ یہ اللہ کا اعلان جاری رہتا ہے۔ تو اس اعلان کا ہمیں اگر اس کی برکت حاصل کرنی ہو تو ہرگز اس رات کو جو معراج کی آ رہی ہے سونے میں نہ لگائیں۔ ہرگز راستوں پر، سڑکوں پر اور چوراہوں پر بیٹھ کر یا گھر کے باہر بیٹھ کر وقت کو ایسے ہی ضائع نہ کرے۔ جتنا ہو سکے خود بھی عبادت کرے، اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر عبادت کرے۔ یہ ایک ماحول بنتا ہے۔ آپ چھوٹے بچے سمجھ کر انہیں ہرگز نہ سلائیں، بچوں کو اٹھائیں، ساتھ میں رکھیں، اگر وہ عبادت میں نہ کریں تو ساتھ میں بٹھائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان راتوں میں جاگ کر ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہم بچوں کو پہلے سلا دیتے ہیں، کھانا کھلا کے اور ہم عبادت کرتے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ خود بھی عبادت کے لیے کھڑے رہیں، بچوں کے لیے بھی مصلی بچھائیں،
چاہے بچے مصلی پر ہی سو جائیں، لیکن انہیں عادت ہونی چاہیے، ان کے ذہنوں میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہمیں اس رات میں سونے کی یہ رات نہیں ہے۔ اگر اسی وقت سے ہم عادت ڈالیں گے تو جب وہ ہوش سنبھالیں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ ہمارے والدین نے ان راتوں میں کیا عبادت کی تھی، ہمارے والدین ان راتوں میں کیا کرتے تھے۔ ان بچوں کے ذہنوں میں وہ بات اتنی نقش ہو جائے گی کہ وہ زندگی بھر اس راتوں میں عبادت کرنے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو محترم سامعین و خواتین، معراج کی رات کو آپ عبادت میں، نماز میں، روزے میں، ذکر وظائف میں ضرور گزاریں۔ ان راتوں میں ہرگز باہر سڑکوں پر، راستوں پر کہیں پر نہ نکلے۔ جیسے ہی عشاء کی اذان سن لی، عشاء کی اذان سننے کے بعد سے فجر کی اذان تک صرف عبادت ہی عبادت گھروں میں ہونی چاہیے۔ فجر کی اذان تک جیسی آپ کی عبادت ہو جائے، سحری کر لیں، کل کا روزہ بھی ضرور رکھا کریں۔ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث پاک میں، جس نے معراج کی رات عبادت کر لی، اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور معراج کے ایک دن کا روزہ رکھ لیا، 100 سال کے روزوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا یہ چند ضروری عبادتوں کا ذکر تھا، اس پر عمل کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کرنے